اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 پارہ نمبر 7 کی تلاوت فرمائی. تو اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں پہلے، پھر اس کی مفہوم و تفسیر کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. قل هو القادر، تو کہے اسی کو قدرت ہے، اسی کو طاقت ہے، یعنی اللہ کو طاقت ہے، اللہ کو قدرت ہے اس پر. علی ان یبعث علیکم، اس پر کہ بھیجے تم پر، یبعث کہ بھیجے تم پر، نازل کرے تم پہ، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم اوپر سے، یعنی تم پر اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے، یعنی مثلا اولے پڑنا، بارش میں اولوں کی برسات ہو، بڑے بڑے جو برف کے ٹکڑے پڑتے ہیں نا، یہ بھی قسم کی عذاب ہے. اس طرح ماضی کی امتوں پہ جو ہے نا پتھر برسائے گئے تھے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ أَوْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی عذاب یا نیچے سے لے کر آئے اللہ کو. اس پہ بھی قدرت ہے کہ چاہے وہ اوپر سے تم پہ عذاب لائے یا نیچے سے عذاب لائے. نیچے سے، زمین کے نیچے سے عذاب، یعنی مثال زلزلہ جو ہے اس کی مثال ہے، زمین پٹ جاتی ہے، زمین میں بڑے بڑے دراڑیں پڑ جاتی ہے، تو یہ جو ہے نیچے سے عذاب آنا. اس طرح عذاب کی اور بھی قسمیں ہے. نیچے سے مثال اس پہ اور بھی مطلب ہے خشک سالی کا ہونا، فصلوں کا نہ ہونا، یہ بھی نیچے سے عذاب ہے. فصل کا پیدا نہ ہونا، کسان سارے جو ہے نا محنت کر لیتے جاتے ہیں لیکن خشک سالی آ جاتی ہے، زمین سے اس کو کچھ نہیں مل جاتا، تو یہ نیچے سے عذاب ہے. زمین سے کوئی نئی چیز، کوئی فصل نہیں اگتی، یہ بھی عذاب ہے، عذاب کی قسم ہے. اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے. اور تیسری قسم کی عذاب، او یلبسکم شیعا، یا بڑھا دے، یلبسکم بڑھا دے یا تقسیم کر دے تم کو، شیعا شیعوں میں، ٹکڑوں میں، فرقوں میں، ٹکڑوں میں، یا پارٹیوں میں یا جماعتوں میں، مختلف قسم کے جو ہے نا گروپوں میں آپ کو لوگوں کو تقسیم کر دے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ لوگ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں. مطلب ہے کہ اس میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اختلاف ہو مختلف پارٹیوں، یعنی جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں ایک سیاسی پارٹی ہے، دوسری سیاسی پارٹی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے بالکل وہ دوسرے کے لیے غصے سے بالکل وہ گئے ہیں، اس کے سینے پٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا یلبسکم شیعا، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ جو ہے نا اس کو تم لوگوں کو مختلف پارٹیوں میں جو ہے نا گروپوں میں یا فرقوں میں تقسیم کر دیں، اختلاف لائیں، اختلاف جو مختلف سیاسی پارٹیاں وغیرہ، یہ بھی اس کی مثال ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَيُذِيقَ اور چکھا دے تم کو، بَعْضَكُمْ بعض کو، باسا عذاب یا لڑائی، بعض دوسرے کی، یعنی جب دوسرے ایک گروپوں میں تقسیم کریں، جماعتوں میں تقسیم کریں، فرقوں میں تقسیم کریں، پارٹیوں میں تقسیم کریں، اور پھر اس میں اتنا اختلاف ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائے، عذاب تو ایک پارٹی کی وجہ سے دوسرے پارٹی کو عذاب دینا، دوسروں کو سزا دینا، تو بھی اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے کہ آپس میں جو ہے نا غصہ، بغض اور یہ اختلاف بڑھ جاتا ہے، اور ایک دوسرے پہ کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو سزا دینے کے درپے ہو جاتے ہیں وہ مختلف پارٹیوں والے. تو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ ہمیں بچائے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیاتوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں، وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں،
یعنی ان آیات کو اس پہ غور کریں کہ یہ تو اللہ ہم سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس وجہ سے یا تو ہم اوپر سے ہم پہ برس رہے ہیں بارش کے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ بارش برسے گی، فصلوں کو فائدہ پہنچے گا، اوپر سے ہمارے اوپر کیا ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے جو بھی ریسنٹلی مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں جو ہے نا بارشیں ہوتی ہے، اولے پڑے تھے، برف کے بڑے بڑے ٹکڑے، تو کیا ہو جاتے ہیں، وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے باغات تباہ ہو جاتے ہیں، میووں کے باغات، پلدار درخت وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اس طرح گاڑیوں کو نقصان، شیشوں کو نقصان وغیرہ مختلف قسم کے نقصانات ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس طرح زمین کے نیچے سے عذاب ہو، چاہے زلزلے آ جاتے ہیں یا جو ہے نا خشکسالی آ جاتی ہے یا اس کی طرح اور وغیرہ، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یا لوگ جو ہے نا ایک قوم کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، ایک مذہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، مختلف پارٹیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں قومی یکجہتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے کو نیچا دکھانے کے در پہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سزا دینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو اتنی جو ہے نا صاف صاف کہ دیکھ لیں اپنی آیت اور سمجھ جائیں، اس کو تھوڑا سوچ لیں، سمجھ جائیں، مطلب وہ اللہ کی طرف سے جو تنبیہ ہے، وارننگ ہے، اس کو سمجھ جا سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے، تو تاکہ اس کی جو ہے نفرت پھر محبت میں تبدیل ہو جائے، اور اس طرح اس کے جو ہے نا جو بارش جو ہے نا اگر اس پہ جو وقت پہ بارش ہو جائے، اس پہ ژالہ باری وغیرہ نہ ہو اور اس پہ اللہ کی انعامات اور نعمت کا نزول ہو، تو تب ہوگا جب اللہ پاک راضی ہو۔ اسی آیت نمبر 65 سورۃ الانعام پارہ 7 کے بارے میں تفسیر جواہر القرآن نے حوالہ دیا ہے موضع قرآن کا، اس نے لکھا ہے، حوالہ دیا ہے کہ جس طرح یہ 3 عذابوں کا ذکر ہوا، کیا اوپر سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یا نیچے سے، یا جو ہے نا وہ لوگ آپس میں بٹ جاتے ہیں مختلف قسم کے، ہمیں گروپوں میں، فرقوں میں یا پارٹیوں میں، اس طرح کی مثال جو مختلف سیاسی پارٹیاں دیکھ لیں یا مذہبی پارٹیاں دیکھ لیں یا وغیرہ، مختلف قومیت کے لحاظ سے دیکھیں کہ قوم کی بنیاد پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں یا زبان کی بنیاد پر مختلف پارٹیاں بنی ہوئی ہیں یا جو ہے نا اور کسی مفاد کے بیس پہ مختلف پارٹیاں، یعنی تقسیم در تقسیم مختلف اینگل سے تقسیم ہوئی ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بن چکے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو موضع قرآن میں اس کا حوالہ دیا ہے تفسیر جواہر القرآن نے، اور اس میں یہاں پر وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں اکثر کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا ہے، یہاں کھول دیا کہ عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آسمان سے یا زمین سے، اور یہ بھی کہ آدمیوں کو، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑا دیں اور ان کو قتل یا قید یا ذلیل کریں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں یا ذلیل کر دیں یا قید کر دیں۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ اس امت پر یہی ہوگا، اس امت پر جو عذاب آئے گا وہ یہی عذاب ہوگا، اکثر عذاب علیم، یعنی جو دردناک عذاب ہے، عذاب علیم کے معنی دردناک عذاب، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اور عذاب مہین، شرمندہ کرنے والا عذاب ہو، معنی اس کا یہ عذاب مہین، اور عذاب شدید، شدید قسم کا عذاب، سخت عذاب، اور عذاب عظیم، عظیم عذاب، بہت بڑا عذاب، یعنی یہ جو 4 قسم کے جو عذاب قرآن میں جو اس کا ذکر آیا ہے، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب شدید یا عذاب عظیم، انہی باتوں کو فرمایا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ جو 4 قسم کے جو عذاب ہے یہ انہی باتوں کو فرمایا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی ہے ان پر جو کافر مرے، یعنی آخرت کا عذاب تو اور ہے اگر وہ کوئی کفر کی حالت میں مرے۔ تو اللہ پاک ہمیں مختلف عذابوں سے بچائیں، اللہ پاک ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائیں، اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو تبلیغ کرنے، اس کی اشاعت کرنے، تمام انسانوں تک اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔